السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم قرآنی معلومات کے حوالے سے اس سیشن کو شروع کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے اور تا دم حیات اس کو انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ دوسروں تک بھی آپ یہ شیئر کریں تاکہ ان کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ کل ہم نے چوتھی آیت جو سورہ فاتحہ کی ہے اس کو ہم نے سماعت کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب عبادت میں کیونکہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہیلپ اور مدد مانگتے ہیں، تو کل اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ آج عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے اس کو یہاں پر سمجھایا گیا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ یہ بہت سمپل ہے کہ عبادت میں اور تعظیم میں فرق کیا ہے۔ سامنے والے کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اگر اس کی تعظیم کی جائے، اس کی ریسپیکٹ کی جائے تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں، اور اگر معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، صرف عزت والا سمجھ کر سامنے والے کی تعظیم کی جا رہی ہے تو اس کو تعظیم کہیں گے۔ انہوں نے یہیں پر اس میں اگزامپل دیا ہے کہ جیسے نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ نماز میں ہمارا ہاتھ باندھنا، ہمارے یہ نگاہوں کا جھکنا، ہمارا یہ ادب و احترام سے کھڑا ہونا، تو یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود کر رہے ہیں، اس لیے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار اگر کوئی پیر صاحب ہے تو ان کے سامنے بھی اسی طریقے سے ہم ہاتھ باندھ کر، اور کبھی کبھار اکڑ کر نہیں، سینہ پورا ہم جھکے رہتے ہیں، جی جی حضرت، جی حضرت، جی حضور، اس طریقے سے ہم کرتے ہیں، تو اب اس کو یہ تعظیم ہے، تو یہ عبادت نہیں کہلاتا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے بھی جو باادب اور جو خوش نصیب بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے سامنے بھی نگاہوں کو جھکا کر، اپنے سر کو جھکا کر اسی طریقے سے ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، تو اس کو بھی ہم تعظیم کہیں گے، اس کو ہم کفر نہیں کہیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے سجدے کے حوالے سے جو دو قسم کے بتائے ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے۔ اب ہماری امت میں، ہماری شریعت میں یہ دونوں بھی ناجائز ہیں۔ اگر کسی کو آپ عزت والا سمجھ کر، بڑا سمجھ کر اگر سجدہ کر رہے، اسے سجدہ تعظیمی بولتے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کسی کو عبادت اور معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے اور یہ حرام اور کفر بھی ہے۔ اسی لیے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر کوئی قبلے کو اور کعبے کی سمت پہ جو نماز پڑھتا ہے، اگر یہ نیت کر کے اگر پڑھے کہ میں کعبے کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کو نہیں، تو وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، اسی لیے، لیکن اس میں فرق ہے، سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کی عزت کے لیے ہم کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز حرام ہے، لیکن کرنے والا کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ لیکن جو سجدہ عبادت سمجھ کر کرتا ہے،
چاہے کسی مزار کے پاس ہو، قبر کے پاس ہو، کسی انسان کے پاس ہو، بت کے پاس ہو، پیڑ کے پاس ہو، کسی کے سامنے ہو، سامنے والا انہیں عبادت کے لائق سمجھ کر، معبود سمجھ کر اگر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے، کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا، یعنی مسلمانوں کی لسٹ سے نکل جاتا۔ اب کوئی بھی مسلمان جو ہے بزرگوں کی مزار پر جا کر جو سجدہ کرتا ہے یقیناً وہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے کسی بزرگ کی مزار پر جا کر جو سجدہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن خدا مان کر نہیں۔ اسی لیے کبھی کبھار جو ہے ہمارے لوگ کسی بزرگ کی مزار پر سجدہ کرنے والے کے اوپر فوراً کافر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو تھوڑا تحمل کریں، تھوڑا رکیں، کیونکہ اس میں ناجائز تو ہے، گناہ تو ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں سجدہ حرام ہے۔ تو یہ تعظیم میں اور عبادت میں فرق یہی ہے، ایک تو یہ چیز۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ سامنے والا اگر کسی کے سامنے تعظیم کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، یا پھر آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، تو اس کا انٹینشن کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ جاننا آپ کو ضروری ہے۔ ورنہ صرف آپ سامنے والے کے کیونکہ انہیں مزار کے سامنے سجدہ کر رہا تو اس کو اگر آپ کافر کہیں گے، تو پہلی صف والوں کے پیچھے جو ہے دوسری صف والے جو ہے پہلی صف والے کے سامنے سجدہ کر رہے، دوسری صف والوں کے پیچھے تیسری صف والے سجدہ کر رہے، تو آپ کیا بولتے کہ دوسری صف والے کے پہلی صف والے کو سجدہ کر رہے کیا، اور پوری جماعت والے امام صاحب کو سجدہ کر رہے گا تو سب کو کافر بولتے؟ تو کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہ رہے آپ؟ اسی لیے نیت، ارادہ اور کیا سوچ کر سامنے والا سجدہ کر رہا، اسی لیے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ورنہ یہی اگر آپ بغیر سمجھے، بغیر آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ تعظیم میں اور عبادت میں کیا فرق ہے، ایسے ہی سب کے اوپر ایک ہی لیبل اگر آپ لگاتے چلے جائیں گے تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ تعظیم کا تصور ہمیں خود شریعت نے دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے اور اپنے پیر کے سامنے جو ہے ہم عبادت کی نیت تو نہیں کر سکتے، یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، لیکن تعظیم کرنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری اچھی چیزوں کے حوالے سے، مقدس چیزوں کے حوالے سے خود قرآن و حدیث میں تعظیم کا تصور دیا گیا، جیسے قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے، اسی طریقے سے قبلے کی سمت میں پیشاب پاخانہ استنجا کرتے وقت نہ ہمارا چہرہ ہو اور نہ ہماری پیٹھ ہو، یہ تمام چیزیں کیوں؟ یہ تعظیم ہے۔ اسی لیے تعظیم کے حوالے سے بھی ہمیں خیال کرنا ہے، ماں باپ کی بھی تعظیم کرنے کے حوالے سے قرآن میں کئی آیتیں ہیں، فرمایا گیا کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو۔ اسی لیے تعظیم مطلب ادب کرنا، تعظیم کا ایک اور معنی یہی ہے کہ ادب و احترام کرنا۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں، لیکن عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اس کا ایک واضح طور پہ ڈیفرنس قائم کرنا ضروری ہے۔ تعظیم اور ادب کا ایک فضیلت بتا کر، ایک اس کی برکت بتا کر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نہر کے پاس وضو کر رہے تھے، اور نہر جو ہے ڈھلان پر تھی۔ اس طریقے سے امام احمد بن حنبل جو ہے نیچے کی طرف وضو کر رہے تھے، اس کی اوپر کی طرف ایک اور بندہ تھا جو نارمل تھا، اتنا بڑا نیک نہیں تھا، نہ ہی وہ عالم تھا، تو عام قسم کا بندہ تھا، وہ بھی وضو کر رہا تھا۔ لیکن وہ بندہ جب وضو کر رہا تھا، وہ پانی جاتے جاتے امام احمد بن حنبل جہاں وضو کر رہے تھے تو اس کا پانی امام احمد بن حنبل کے وضو کرتے ہوئے وقت پانی جو آ رہا تھا اس میں آ رہا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا، کیونکہ ایک بہت بڑے مسلمانوں کے امام ہیں، بہت بڑے پیشوا اللہ کے ولی ہیں، تو میرا پانی، وضو کیا ہوا پانی انہوں استعمال کر رہے اور ان کے پاس جا رہے، تو اسی لیے اس بندے کے دل میں ان کی تعظیم کی وجہ سے، ادب و احترام کی وجہ سے وہ بندہ اوپر سے اٹھ کر نیچے کی طرف آ گیا، تاکہ امام احمد بن حنبل نے جو پانی کو استعمال کیا ہے اس کی برکتوں کو میں حاصل کروں۔ تو کسی نے انتقال کے بعد اس بندے کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیری مغفرت فرما دی، تو وہ عرض کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی، لیکن امام احمد بن حنبل کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔
تو یاد رکھیں یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بزرگوں کا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا۔ تو ضمناً کیونکہ تعظیم کی بات آئی تو یہاں پر میں نے یہ بات بتائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام چیزیں سننے اور یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔